ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنف نے اپنے ابتدائیے اور دباچے کو آغاز کا نام دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس نے فون پر مجھ سے ملنے کا وقت لیا اور مقررہ وقت پر میرے پاس آن پہنچا۔ کچھ عرصے سے مجھے عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں۔ خوف کی وجہ سے لرزتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، بتائیے اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ ماہر نفسیات کیا ہوتا ہے؟ اس شخص نے بڑی ہی معصومیت سے پوچھا۔ میں اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ماہر نفسیات کون ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ مجھ سے کسی پیر فقیر کا پتہ پوچھنا چاہتا تھا جو اس کے سر پر سے یہ بھوت اتار سکتا ہو، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس کے اس مرض کی تشخیص کوئی ماہر نفسیات ہی کر سکتا ہے۔ اس شخص کے لیے لفظ نفسیات چاہے نیا ہو، لیکن یہ علم کوئی نیا نہیں۔ اس کا پہلا سبق تو انسان نے اس دن ہی پڑھ لیا تھا جب پہلی بار اس نے اپنے بارے میں سوچا تھا، اور اس علم کو فروغ تب ملا جب پہلی بار اس نے دوسروں کے بارے میں بھی ایسے ہی سوچنا شروع کیا جس ڈھنگ سے وہ اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ اس علم کی روشنی میں ہم کسی کند ذہن کو ذہین نہیں بنا سکتے، البتہ قدرت کی طرف سے عطا کردہ انسان کی مخفی قوتوں کو پہلے کی نسبت زیادہ اچھے ڈھنگ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے ان مقالات میں یہی کچھ واضح کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ پہلے یہ مقالات ہندی میں شائع ہوئے تھے، ماں سوائے ایک مضمون کے جذبہ انتقام کے۔ پھر ان میں سے کچھ ترجمے انگریزی اور اردو کے مختلف رسائل میں چھپے، اور اب یہ پہلی بار کتابی صورت میں پیش خدمت ہے۔ دیانند ورما۔ مصنف نے جو عنوانات قائم کیے ہیں اس میں پہلا عنوان تقیہ کلام ہے۔ وہ تقیہ کلام کے متعلق کہتے ہیں، تو میں وہاں پہنچ گیا تو دیکھا گھر میں کوئی نہ تھا، تو سوچا چل کر ہوٹل میں کچھ کھا پی لیا جائے، تو میں ہوٹل چلا گیا۔ واپس آیا تو سوچا کچھ پھل خرید لوں، تو پھر سوچا تو اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ اس بار بار استعمال کیے جانے والے تو کے کیا معنی ہیں، تو وہ حیران ہو کر پوچھے گا کیسا تو؟ وہ قطعی نہیں جانتا ہوگا کہ تو اس کا تقیہ کلام ہے۔ فارسی زبان میں تقیہ کے لفظی معنی ہیں سرہانا، سہارا یا سہارا دینا، اور کلام کے معنی ہے کہنا۔ تقیہ کلام کے معنی ہوئے کلام کا سہارا۔ جب ہماری سوچ رک جاتی ہے، الفاظ ساتھ نہیں دے پاتے، اس وقت ہمیں کسی ایسے لفظ کی کمی بڑی کھٹکتی ہے جو تاش کے جوکر کی طرح ہر جگہ فٹ ہو جائے۔ ایسا لفظ تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، اپنے نزدیک کہے گئے کسی ایسے لفظ کو جس سے ہم متاثر ہو چکے ہوتے ہیں اپنا لیتے ہیں۔ تقیہ کلام ہماری لنگڑی گفتگو کی بیساکھی ہے۔ جس طرح صحت مند ٹانگوں والے شخص کو بیساکھی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح الفاظ پر پورے طور پر عبور حاصل کرنے والے اشخاص کو تقیہ کلام کی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن کسی بھی شخص کے الفاظ کا خزانہ اتنا وسیع نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر موقع پر بغیر کسی تقیہ کلام کے بخوبی بات چیت کر سکے۔ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ جن اشخاص کے الفاظ کا ذخیرہ وسیع ہوتا ہے وہ تقیہ کلام کا سہارا بہت کم لیتے ہیں۔ تقیہ کلام گالی بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا نام بھی اور حرکات و سکنات بھی۔ عین موقع پر جو بھی لفظ یا فعل ہماری گفتگو کو سہارا دے جائے وہ ہمارے کلام کا تقیہ ہے۔ کسی تقیہ کلام کا پہلا استعمال دوسروں کو متاثر یا مرعوب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن بعد ازاں جوں اس کا استعمال بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ کم ہوتے ہوتے وہ لفظ بے اثر ہو کر ہماری گفتگو کا ایک غیر ضروری حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی گفتگو پر تنقید کریں تو ہمارے منہ سے نکلے ہوئے ہر 10 الفاظ میں 6 تقیہ کلام ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے سامنے موجود شخص کو یہ ناقابل برداشت الفاظ سن کر کس قدر تکلیف اور کوفت ہو رہی ہے۔ تقیہ کلام سے کسی شخص کی فنی قابلیت اور ذہنی رجحان کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسلسل مطالعہ
اور تجزیہ کے بعد میں نے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ اس تحریر میں پیش خدمت ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ ایک عورت نے ہائے اللہ تقیہ کلام سب سے پہلے استعمال کس طرح کیا ہوگا۔ میں سیڑھی پر چڑھی، ہائے اللہ وہاں ایک سانپ تھا۔ یہاں تک ٹھیک ہے، سانپ اور اس کا ذکر یہ دونوں چونکا دینے والے ہیں۔ ایک بار چونکانے میں کامیاب ہونے کے بعد اس نے ہائے اللہ کو اپنی گفتگو کا ایک لازمی حصہ بنا لیا۔ پھر وہ استعمال یوں کرنے لگی، ہائے اللہ سین میں دھوپ آ گئی، ہائے اللہ گٹھڑی بہت بھاری ہے، ہائے اللہ اتنے میلے کپڑے۔ اگر ان مکالموں میں سے ہائے اللہ چھوڑ بھی دیا جائے تو بات چیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اسے استعمال کرنے والی عورت کم سے کم ہائے اللہ نہیں چھوڑ سکتی، گفتگو کا باقی حصہ چاہے کاٹ دے۔ کچھ اور الفاظ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں جنہیں ہائے اللہ کی جگہ بڑی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اوئی اللہ، ہائے میں مر گئی وغیرہ۔ بد اخلاق لوگوں کی صحبت میں رہنے والے لوگوں کا تقیہ کلام بھی اخلاقی قدروں سے نیچے گر جاتا ہے۔ کوئی شاعر ہوتا ہے، کوئی لیڈر اور کوئی مصور۔ یہ سب خود کو شاعر، لیڈر اور مصور کہہ کر اپنی فضیلت اور قابلیت ظاہر کر کے اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس خود کو قابل یا اہم شخصیت ظاہر کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے مردانگی کے، تو وہ اسی کو ظاہر کر کے اپنے احساس برتری کو تسکین دیتے ہیں۔ فحش الفاظ کا پہلے استعمال تو وہ دوسروں پر اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں، بعد میں عادت بننے پر وہ اپنی بات چیت کے دائرے میں آنے والی ہر جاندار یا بے جان چیز سے جنسی تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ بنا موٹی گالی دیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات ادھوری رہ گئی ہے۔ تعلیم یافتہ اور مہذب اشخاص کی صحبت میں رہنے والے آدمیوں کے منہ سے زندہ رہو، زندہ باد، طبیعت صاف ہو گئی، تباہ کر دیا، غرضے کے، گویا کے وغیرہ الفاظ زیادہ تر سننے کو ملتے ہیں۔ میرے ایک واقف کار ہیں، ان کا تقیہ کلام ہے بھیانک۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ناول بڑا بھیانک ہے تو میں اس کا مطلب یہ نہیں سمجھتا وہ کسی خوفناک ناول کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ وہاں بھیانک کا لفظ استعمال انتہائی دلچسپ ناول سے لگا لیتا ہوں۔ جب وہ کہتے ہیں وہ آدمی بڑا بھیانک ہے تو وہاں اس کا مطلب میں چالاک سمجھتا ہوں۔ میرے ایک دو مرتبہ ٹوکنے پر قدرے سنبھل کر بات کرتے ہیں، اور جب کبھی بے اختیار ان کے منہ سے یہ لفظ نکل پڑتا ہے تو رک کر اس کا مطلب سمجھانے لگتے ہیں۔ میں نے انہیں روک کر کہا، آپ اطمینان سے بات چیت جاری رکھیے، آپ کی اس بھیانک کا مطلب میں بھیانک قطعی طور پر نہیں سمجھتا۔ فلموں کے شوقینوں کو فلم کے ہیرو یا کسی اور کردار کے منہ سے نکلا ہوا تقیہ کلام بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ خود کو فلمی ہیرو سمجھتے ہوئے گلیوں بازاروں میں اور اپنے ملنے والوں سے کہتے پھرتے ہیں، خوش رہو پیارے۔ اس قسم کے لوگوں کا تقیہ کلام زبان پر آسانی سے چڑھ جاتا ہے، باپ رے مر گئے، بس پھر کیا وغیرہ۔ کچھ تقیہ کلام کسی خاص شخص کی ذہنی حالت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ذرا، اس کا استعمال احساس کمتری کے شکار لوگ زیادہ کیا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی رتبے کو پہنچے ہوئے ہوں۔ کسی کو حکم دیتے وقت یہ خدشہ دل میں رہتا ہے کہ کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے۔ اپنی اس جھجک کو وہ ذرا کی شکل میں باہر نکال دیتے ہیں، مثلاً ذرا پانی لانا، ذرا چارپائی بچھا دو۔ جب عادت بن جائے تو اس کا استعمال یوں ہونے لگتا ہے، ذرا سیر کے لیے جا رہا ہوں، ذرا کھانا کھا لوں، ذرا 2 روپے دینا وغیرہ۔ یہاں ذرا کے کوئی معنی نہیں ہے، یعنی کہ کا زیادہ استعمال کرنے والے اشخاص کی زندگی میں ضرور کسی ایسے شخص یا نوکر کو دخل ہوا ہوگا جسے ہر بات اچھی طرح سمجھانی پڑتی ہوگی۔ اس وقت انہوں نے یہ عادت اختیار کی جو اب چھٹ نہیں سکتی، چاہے ان کی بات دوسروں کی سمجھ میں اچھی طرح آ رہی ہو، تب بھی وہ یعنی کہ کہے بغیر نہیں مانیں گے۔ ہیں کیا کا بار بار استعمال کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے والے شخص کو زندگی میں کچھ ایسے آدمیوں سے واسطہ پڑا ہے جو اس کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے، ہر وقت
اپنی بات کہنے کے بعد یہ جاننے کے لیے کہ بالمقابل شخص سن رہا ہے یا نہیں، انہیں بار بار پوچھنا پڑتا ہوگا، ہیں کیا آپ نے سن لیا؟ اتنا لمبا فقرہ بار بار کہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کی مختصر شکل زبان سے نکل جاتی ہے، ہیں کیا؟ دیکھیو تو۔ دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے کہا جانے والا لفظ اس بات کا آئینہ دار ہے کہ سامع اس کے بعد کہی جانے والی بات چیت سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب یہ عادت کی شکل اختیار کر لے تو اس کے عادی فون پر بھی دیکھیو تو کہنے سے نہیں چوکتے۔ کیا کہتے ہیں اسے یا کیا نام ہے اس کا استعمال کرنے والے آدمی بھلکڑ سبھاؤ کے ہوتے ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا کہنے جا رہے تھے، اس لیے جب تک وہ بھولی بات کو یاد کر سکیں اس وقت تک سامع کو متوجہ رکھنے کے لیے اس طرح کے تکیہ کلام میں الجھا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ بار بار صاحب کا استعمال کرنے والے ظاہر کرتے ہیں کہ زندگی کے ابتدائی ایام میں وہ خود صاحب نہیں رہے بلکہ دوسروں کو کہتے رہے۔ ہاں صاحب، نہیں صاحب۔ زیادہ استعمال کرنے کے بعد اس لفظ کی شکل یوں بدلتی ہے، ہاں صاحب، نہیں صاحب۔ تیسری قسم ایمان سے سچی بات ہے وغیرہ الفاظ کو تکیہ بنانے والے شخص کو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ سامع اس کا یقین نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے ایسا شخص جھوٹ کا زیادہ استعمال کر کے اپنا اعتماد کھو چکا ہے۔ ہر بار یقین دلانے کے لیے اس قسم کے لفظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بعد ازاں نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی جھوٹی بات سچی کہنے بنا نہیں کہہ سکتا، کتنا ہی اچھا لفظ کیوں نہ ہو۔ جب وہ تکیہ کلام بن جاتا ہے تو اپنی لطافت کھو بیٹھتا ہے، کتنا اچھا لفظ ہے، شکریہ۔ لیکن میرے ہاں آنے والے کتابوں کے ایک خریدار اس کی تذلیل یوں کرتے ہیں، ذرا سنیے۔ میں ایک نئی کتاب آئی ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں، شکریہ۔ ایک دن میں نے کہا کل میں بیمار تھا۔ وہ چونکے، تعجب سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بے اختیار ان کے منہ سے نکل گیا، شکریہ۔ پھر لگے مزاج پرسی کرنے، شکریہ کی معافی بھی نہیں مانگی۔ معافی تو اس وقت مانگتے جب انہیں احساس ہوتا کہ ان کے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہے۔ چند لوگ انگریزی فلمیں دیکھ کر یا انگریزی خواندہ لوگوں کی صحبت میں رہ کر انگریزی تکیہ کلام اپنا لیتے ہیں، مثلا ونڈرفل، ایگزیکٹلی، آئی سی، او مائی گاڈ، آف کورس وغیرہ وغیرہ۔ افسری یا بزرگی کا احساس رکھنے والوں کے منہ سے میرے عزیز، سمجھے کہ نہیں، جیتے رہو وغیرہ الفاظ نکلتے رہتے ہیں۔ مذہبی خیال کے لوگوں میں رہنے والے خدا نخواستہ، اللہ خیر کرے، اللہ بھلا کرے ایسے لفظ ادا کرتے ہیں۔ تمام تکیہ کلام گنوائے نہیں جا سکتے۔ اگر ان کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو ایک ترکیب ہے، کوئی بڑی لغت اٹھائیے، اس میں دیا گیا ہر لفظ تکیہ کلام بن سکتا ہے، جو اس لغت میں نہیں ہے وہ بھی۔ یہ تو رہی کسی خاص لفظ کو تکیہ کلام بنا کر بات کو جاری رکھنے کا طریقہ۔ کلام کے کئی تکیے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم کانوں سے نہیں سن سکتے، صرف آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ شروع میں ان کو حرکات و سکنات کہا کرتا تھا۔ کچھ لوگ حرکات جسمانی کو تکیہ کلام کے زمرے میں دیکھ کر چونک پڑے ہوں گے۔ ان کے خیال کے مطابق کلام کا تکیہ کلام ہی ہو سکتا ہے۔ برائے کرم مجھے پیشتر ازیں کہی ہوئی بات دہرانے دیجیے۔ عین موقع پر جو بھی لفظ یا فعل ہماری گفتگو کو سہارا دے جائے وہ ہمارے کلام کا تکیہ ہے۔ ضروری نہیں کہ کلام کا تکیہ کلام ہی ہو۔ جب ہم نہیں کہتے ہیں تو صرف لفظ نہیں کہہ دینے سے مدعا کا اظہار مکمل نہیں سمجھتے۔ مزید وضاحت کے لیے یا اس نہیں کو زیادہ پر اثر بنانے کے لیے اس لفظ کے ساتھ سر کو بائیں سے دائیں جانب ہلانا ضروری سمجھتے ہیں۔ جب ہمیں کہنا ہوتا ہے بس اور نہیں کھانا، تو بس لفظ کے ساتھ ہمارا ہاتھ تلقین کرنے کے لیے ایک خاص انداز میں اٹھ جاتا ہے۔ ہاں لفظ کے ساتھ چہرے کو اوپر نیچے کر کے ہلانا ناگزیر سمجھتے ہیں۔ وہاں کہتے ہی ہماری آنکھ کی پتلی یا انگلی انجانے ہی میں خاص جگہ پر اشارہ کرنے لگتی ہے۔ گول لفظ کا استعمال کرتے وقت ہمارے دونوں ہاتھ نصف
قطر سا بنकर ایک دوسرے پر فٹ ہو کر گول جیسا منظر پیش کرنے لگتے ہیں۔ اعضاء کی حرکت ایک ضروری فعل ہے جو ہمارے کلام میں زور لاتا ہے۔ اس کا ہماری گفتگو میں وہی مقام ہے جو کسی فلم میں پس منظر موسیقی کا ہوتا ہے، لیکن غیر ضروری فعل آنکھوں کو اس وقت کھٹکنے لگتا ہے جب اس کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ آپ سے ایسے بہت سے اشخاص ملتے ہوں گے جو بات کرتے وقت جمناسٹک کے کرتب دکھایا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیشتر ازیں کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تکیہ کلام ہر شخص کا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ذخیرہ الفاظ والے اشخاص کا تکیہ کلام کچھ عرصہ بعد بدلتا رہتا ہے، بدلتے رہنے کی وجہ سے کسی دوسرے لفظ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے خود اپنی اس بات پر شک ہونے لگا اور میں سوچنے لگا ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کا تکیہ کلام ہی نہ ہو۔ میں نے ایسے شخص کی گفتگو کا مطالعہ کرنا شروع کیا جسے دیکھ کر میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا تھا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اس کا تکیہ کلام تھا اس کی مسکراہٹ۔ جس موقع پر الفاظ اس کا ساتھ نہ دے سکتے وہ مسکرا دیتا اور اس کی خامی مسکراہٹ کی اوٹ میں چھپ جاتی۔ ایک دن میں نے اس سے کہہ دیا آپ نے تو مسکراہٹ ہی کو تکیہ کلام بنا ڈالا۔ وہ بولا نہیں یہ میری عادت ہے۔ تو کیا تکیہ کلام عادت نہیں ہوتی؟ میں نے پوچھا۔ وہ چونکا اور مسکرا دیا۔ تکیہ کلام بھی کسی نہ کسی شکل میں ہر شخص نے اپنا رکھا ہے، تو اس کا مجھ میں یا آپ میں ہونا بری بات نہیں سمجھی جا سکتی۔ برا اس وقت لگتا ہے جب یہ ہماری گفتگو پر چھا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو پر چھا اس لیے جاتا ہے کہ ہم ساری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں سوائے اپنی ذات کے۔ پھر بھی اپنا تکیہ کلام جاننا ایک دلچسپ کام ہے، ساتھ ہی دشوار بھی۔ اگر تکیہ کلام کانوں کو ناگوار گزرے، ہمارے کلام پر بہت زیادہ چھایا ہوا نہ ہو تو فکر کی بات نہیں۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو اس پر پابندی لگانے کی بات سوچنی چاہیے۔ تکیہ کلام پر پابندی لگانے کے لیے دوسرے شخص کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا شخص جو ہمارا مذاق اڑا کر ہم میں احساس کمتری کا جذبہ پیدا نہ کرے، بلکہ ایسا جو ہمارا خیر خواہ ہو۔ ایک کو چھوڑ کر کوئی دوسرا تکیہ کلام ہمیں ضرور اپنانا پڑے گا، لیکن دوسرا پہلے کے مقابلے میں کم ناگوار ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا تکیہ کلام ہے مر گئے۔ یہ کوئی اچھا تکیہ کلام نہیں ہے۔ اگر اس کا استعمال کرنے والا شخص اپنا جائزہ لینے کا عادی ہو تو مر گئے کہنے کے فوراً بعد ہی اسے احساس ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اور پھر مر گئے کا مطلب سمجھانے کے لیے کہے گا میرا مطلب ہے کہ۔ کافی عرصہ تک مر گئے کا مطلب سمجھاتے رہنے سے اس کی زبان سے شاید مر گئے تو چھوٹ جائے، میرا مطلب ہے کہ چسپاں ہو جائے گا، لیکن یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بعد والا تکیہ کلام پہلے سے اچھا ہے۔ ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ تکیہ کلام ناگزیر ہے، اس کا دائرہ استعمال گھٹایا جا سکتا ہے، اپنا ذخیرہ الفاظ بڑھا کر اسے بدلا جا سکتا ہے، اپنا جائزہ لے کر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب کا دوسرا مضمون ہے خط کا تجزیہ۔ اس میں مصنف کسی کے ہاتھ کی لکھی تحریر کے خد و خال کے ذریعے سے اس کی نفسیات کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ کبھی قلم اور کاغذ کا چوری دامن کا ساتھ ہوا کرتا تھا، اب اس کی جگہ ہاتھ کی انگلیوں اور کی بورڈ نے لے لی ہے۔ تاہم آج بھی قلم اور پینسل سے کاغذ پر لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ تاہم مصنف کے اس بارے میں خیالات بہت ہی نایاب اور نادر ہیں کہ وہ کس طرح سے کسی کی لکھی تحریر سے اس کے مزاج، رویوں اور نفسیات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں آپ کا خط آپ کی شخصیت کی غمازی کر سکتا ہے۔ آپ کی عادتیں کیا ہیں، آپ کا کردار، مزاج اور طبیعت کس قسم کی ہے، کوئی خاص خط لکھتے وقت آپ کی ذہنی کیفیت کیا تھی، یہ سب باتیں وہ نہایت خاموشی کے ساتھ ذی فہم کاری کو بتا دیتا ہے، اور آپ کو پتہ تک نہیں چلتا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے اپنے متعلق کیا کچھ بتا دیا ہے۔ خط لکھتے وقت اپنی ذات کو پوشیدہ رکھنا واقعی بڑا مشکل کام ہے۔ بلا شبہ آپ خط میں وہی کچھ لکھتے ہیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے والا ذہین شخص ہو تو آپ کے طرز تحریر ہی سے وہ سب کچھ معلوم کر سکتا ہے جو آپ اس پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ ایک مصنف جو مرض کی تشکیل کرنے میں
شہرت حاصل کر چکا ہے، اس کا کہنا ہے کہ تحریر صرف ہاتھ کی نہیں بلکہ دماغ کی تحریر ہے۔ یہی بات دوسرے لفظوں میں فرائڈ نے بھی کہی ہے۔ یہاں میں کچھ خطوں کی بھی مثال دیتا ہوں اور ساتھ ہی ان کے لکھنے والوں کا ذہنی تجزیہ بھی پیش خدمت ہے۔ جو شخص ایک ہی بات کو بار بار دہرا کر لکھتا ہو، اس میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ وہ ہر بات سمجھا کر لکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پڑھنے والے کو ناسمجھ سمجھتا ہے، بلکہ اس خوف سے کہ کہیں قاری اس کے خط پر پوری توجہ نہ دے۔ وہ اپنے خط کے ہر پیراگراف کو اتنا مکمل بنا دیتا ہے کہ کہیں سے بھی چند سطریں پڑھ لینے سے سارے خط کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے وجود کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں خط لکھتے وقت ہر لمحہ خوف سمایا رہتا ہے کہ جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں اسے پڑھنے والا یقیناً بھول جائے گا۔ اس لیے بار بار دہرا کر قاری کے ذہن پر اپنی بات نقش کر دینا چاہتے ہیں۔ انہیں اگر کسی فرم کا دیا ہوا آرڈر کینسل کرنا ہو تو وہ اس بات کو اپنے خط میں یوں لکھیں گے: میرا آرڈر منسوخ سمجھیے، اگر آپ نے بھیج دیا تو میں واپس کر دوں گا، بھولیے گا نہیں، اگر آپ نے بھیج دیا تو نقصان کی ذمہ داری خود آپ پر ہوگی، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، وغیرہ۔ معمولی خط کو بھی رجسٹری ڈاک سے بھیجنا قاری کی توجہ کسی خاص معاملے کی طرف مبذول کرانے کے لیے خط کے کافی حصے کو خط کشیدہ کر ڈالنا ایسے راکم کی عادت میں شامل ہے۔ ایسا شخص جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اپنی تکلیف بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے تاکہ ڈاکٹر اس پر زیادہ توجہ دے۔ اسے اگر کسی دوسرے شخص کے پاس زبانی پیغام پہنچانا ہو یا پتہ بتانا ہو تو بھی وہ تفصیل سے کام لیتا ہے۔ وہ خط پر اپنا اور پانے والے کا پتہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر ہر لمحہ یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں پتے میں کسی خامی کی وجہ سے خط واپس نہ آ جائے یا مکتوب علیہ کو نہ ملے یا اس کا جواب خود اس تک نہ پہنچ سکے۔ خود اعتماد شخص کا خط اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ نہایت مختصر لکھتا ہے، لیکن یہ خود اعتمادی اگر ہم چوں دیگر نیس کی حد تک پہنچ جائے تو راکم بعض اوقات اپنا پتہ تک لکھنا بھول جاتا ہے۔ اس فروگزاشت کا سبب دراصل یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص بذام خود اپنے وجود کو ناقابل فراموش سمجھتا ہے۔ اس کے خیال میں اس کو سبھی لوگ جانتے ہیں، اگر وہ اپنا پتہ لکھنا بھی ہے تو اتنا مختصر کہ اس کے مطابق جواب پہنچانے میں مصیبت بیچارے ڈاکی پر پڑتی ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، بار بار لکھ کر کاٹنے والے کی۔ ایسے شخص پر ہر وقت یہ خیال سوار رہتا ہے کہ کہیں ان کا پہلا فیصلہ غلط نہ ہو۔ ایسے لوگ زندگی کے کسی شعبے میں بھی فوری فیصلہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہوٹل میں بیٹھ کر بیرے کو آرڈر دینے کے فوراً بعد یہ خیال آتا ہے کہ بیرے کو واپس بلا کر کسی دوسری چیز کا آرڈر دینا چاہیے۔ لیکن کاٹ کر درست کرنے کے اس رجحان سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی یہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ غلطی کو بھدے پن سے درست کرنے کی بجائے کچھ اس طرح فنکارانہ ڈھنگ سے ٹھیک کر دیں کہ آنکھوں کو بھی بری معلوم نہ ہو، تو ان کی یہ فن پسندی زندگی کی دوسری غلطیوں کی بھی خوبصورتی کے ساتھ اصلاح کرتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ غلط لکھنے کے بعد خوبصورتی کے خوف سے تصحیح نہیں کرتے، وہ ضدی مزاج کے ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کی عام غلطیوں کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ چھوٹے سے کاغذ پر گنجلک لکھنے والے لوگ کنجوس طبیعت کے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اپنے آپ کو کنجوس ظاہر کرنے میں کوئی قباحت بھی محسوس نہیں کرتے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ لوگ اپنے بخل پر کفایت خیاری کا لیبل لگا کر خراج تحسین وصول کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ طبیعت سے تو کنجوس ہوتے ہیں مگر اپنے آپ کو فراخ دل ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ چھوٹے کاغذ کی بجائے بڑا بلکہ بہت بڑا کاغذ لیتے ہیں، لیکن اس بڑے کاغذ کے اوپری حصے پر کافی گنجان لکھتے ہیں، چاہے نیچے کا بیشتر حصہ خالی چھوٹ جائے۔ ایسے لوگ اگر بہت پڑھ لکھ کر چاروں طرف مناسب حاشیہ چھوڑنے کا سلیقہ بھی سیکھ لیں تو ان کی کنجوسی دوسری شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر سطر کے آخری حصے تک پہنچ کر ان کے دل میں یہ خواہش جاگ اٹھتی ہے کہ وہاں ایک آدھ لفظ تو اور گھسیٹ ہی دیں۔ اس وجہ سے ان کی سطروں کے آخری حصے مقابلتاً کچھ زیادہ گتھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
اگر بہت محتاط بھی رہیں تو بھی آخر میں کسی بڑے لفظ کا آدھا حصہ لکھ کر ڈیش لگا دیتے ہیں اور باقی آدھا دوسری سطر میں لکھتے ہیں، مگر وہ اوپر کی سطر کا آخری تھوڑا حصہ خالی چھوڑ کر پورا لفظ نیچے کی سطر میں لکھنا گوارا نہیں کرتے۔ بہت بڑے کاغذ کے ایک چھوٹے سے حصے میں اس ڈھنگ سے لکھنا کہ وہ خوبصورت نظر آئے، اس سے لکھنے والے کے اس رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ گزر بسر تو بہت کم پیسوں میں کر لیتا ہے، مگر اپنے آپ کو شاہ خرچ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ خود کو فنکار بھی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ شروع میں بہت کھلا اور آخر میں بہ گنجلک تحریر، نیز حاشیوں کے بھرے ہونے سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، خط اگر ضروری باتوں سے بھرا ہوا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا لکھنے والا کوئی کام بھی منصوبہ بنا کر نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ اگر اپنی تنخواہ کو خرچ کرنے کا بجٹ بنائیں تو وہ یقیناً ناکام ہوں گے۔ پہلے ہفتے میں وہ حد سے زیادہ خرچ کر بیٹھیں گے اور باقی 3 ہفتے مشکل سے گزاریں گے۔ ان کے اندازے زیادہ تر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اس قسم کا خط اگر ضروری باتوں سے بھرا ہوا ہو تو اس کا راقم منصوبہ بندی سے عاری ہونے کے ساتھ ساتھ باتونی بھی ہوگا۔ وقت کی اس کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ شروع میں بڑی نفاست کے ساتھ سجا کر لکھنا اور آخر میں جیسے جلدی پورا کرنا ایسے لوگوں کی عادت ہے جو زندگی میں ہر کام کا آغاز بڑی شان و شوکت کے ساتھ کرتے ہیں، مگر کچھ وقت گزر جانے پر گھبرا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جب مکان بناتے ہیں تو اس کی پہلی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، مگر دوسری منزل سے اس سے کم خوبصورت ہوتی ہے، اور اسی طرح اوپری منزل کم خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخر میں کچھ نہ کچھ کام ادھورا ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا شخص یقیناً کفایت شعر ہے جو ایک لفافہ کا مضمون ایک عام کارڈ خوبصورتی کے ساتھ لکھ سکتا ہے۔ جوشیلے مزاج کے لوگ قلم کے ساتھ بھی جوش دکھائے بغیر نہیں رہتے، وہ عموماً قلم کو دبا کر لکھتے ہیں جس سے لکیریں زیادہ گہری پڑ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس کم دباؤ ڈال کر لکھنے والے لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ بھی کسی وقت غصے کی حالت میں لکھنے بیٹھیں تو ان کے حروف کی لکیریں زیادہ جلی اور نمایاں ہوتی ہیں۔ خط میں گالی گلوچ کے ذریعے غصہ ظاہر کرنے والا شخص متلون مزاج اور جوشیلا ہوتا ہے، لیکن اس میں جھجک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ منہ پر بات کھل کر نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کی جرأت صرف خط تک محدود ہوتی ہے، سامنا ہو جانے پر وہ جلدی ہی معافی مانگ لیتے ہیں۔ جو لوگ ضروری اعراب تک چھوڑ جاتے ہیں وہ زندگی میں بھی صرف اہم کاموں پر ہی توجہ کرتے ہیں اور ضمنی باتوں کی فکر نہیں کرتے۔ لفظ چھوڑ جانے والے شخص کے خیالات اتنے تیز رفتار ہوتے ہیں کہ قلم ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، چنانچہ وہ قلم کو پچھڑنے سے بچانے کے لیے لفظ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں میری مراد بہت تیز لکھنے والوں سے ہے، کم تعلیم یافتہ لوگوں سے نہیں۔ الفاظ کو سطر میں سیدھا لکھنے کی بجائے اوپر نیچے ناہموار لکھنے والے لوگ زندگی سے چاہے نہ اکتائے ہوں لیکن خط لکھتے وقت وہ اکتائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مختلف زبانوں کے ہندسے ملا کر لکھ جانا، جیسے 634 یا 735، اور ایک ہی فقرے میں کہیں ہندسوں کا استعمال اور کہیں لفظوں میں عدد لکھنا، جیسے روپے کی 7 بوریاں وغیرہ، ان باتوں سے لکھنے والے کی یکسوئی ظاہر ہوتی ہے۔ عبارت میں بعد کے الفاظ پہلے لکھ جانا اور پھر انہیں قلم زد کر کے ترتیب سے لکھنا بے صبری کی علامت ہے۔ ایسے لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت جلد کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ لوگ کسی کی معمولی سی مہربانی سے بھی حد درجہ ممنون ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی تحریر سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے ذہن میں بیک وقت ایک سے زیادہ خیال قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جو شخص سیدھی سطر میں صاف اور خوش نما تیز مناسب حجم کے الفاظ لکھتا ہے اور مناسب کاغذ پر مناسب حاشیہ چھوڑ کر مختصر مگر پورے طور پر قابل فہم خط لکھ سکتا ہے، اسے ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند آدمی سمجھا جا سکتا ہے۔ اب تک جو کچھ بتایا جا چکا ہے اس سے زیادہ بتایا جا سکتا ہے۔ کوشش جاری ہے، شاید ایک دن ایسا بھی آ جائے جب لوگ اپنا ذائچہ لے کر نجومی کے پاس جانے کی بجائے اپنا خط لے کر کسی ماہر تحریر کے پاس جائیں اور اس سے اپنے ماضی اور مستقبل کا حال سن سکیں۔